السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 208 نمبر سیریل ہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی لحاظ سے امت کی جو تربیت فرمائی وہ کیا تھی. تو اس میں سے ہم نے آپ کے سامنے کچھ بات کی تھی. آج جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو جو پبلک ہے اس کے کیا رائٹس ہوں گے اور حکومت کی کیا کیا ذمہ داریاں بنیں گی. ہم انشاءاللہ ایک ایک اس پر بات کریں گے تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اسلامی حکومت دنیا میں ہو تو اس قسم سے پبلک کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت، یہ سب سے پہلا رائٹ ہے. کسی بھی آدمی کو انفرادی طور پر اسلامی حکومت میں کسی کی جان لینے کا اختیار ہے ہی نہیں. یہ جو آپ بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، یہ سارا ٹوٹل رانگ ہے. کوئی بھی آدمی کو انفرادی طور پر جان لینے کا حق ہی نہیں ہے. مسائل جتنے بھی ہوں سالو کرنے کی کوشش کیے جائے. انفرادی طور پر انڈیویجول یہ نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے آپ اب نپٹ لیں، ایسا نہیں ہوگا. ہمارے پاس کسی کی جان لینے کی 5 وجہ ہو سکتی ہے. کتنی وجہ ہو سکتی ہے؟ 5 وجہ. نمبر 1، کسی نے کسی کا جان بوجھ کر کے قتل کر دیا تو اس کو اس کے بدلے میں مارا جائے گا. نمبر 2، کسی شادی شدہ نے زنا کر دیا اور زنا ثابت ہو گیا 4 گواہوں کے ساتھ تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ اس کی جان لے لی جائے گی. تیسری چیز، ایک مسلمان جس نے جان بوجھ کر سمجھ کر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اسلامی حکومت میں اس نے کہا کہ میں اب اسلام چھوڑتا ہوں، اگر وہ چھوڑے گا، ارتداد اختیار کرے گا تو قتل کیا جائے گا. تیسری شکل. چوتھی شکل، زمین میں یعنی اپنے علاقے میں جہاں پہ رہ رہا ہے سوسائٹی میں ایسا کام کرتا ہے جس سے فساد ہوتا ہے، اینٹی نیشن کام جسے آپ کہتے ہیں، ملک کے خلاف کوئی کام کرتا ہے. اس میں اس کا پیشہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ذات بھی ہو سکتی ہے. مثلا ایک آدمی جان بوجھ کر کے جو ہے وہ کوکین کا دھندا کراتا ہے، اگر اس کی وجہ سے فساد پھیلے گا تو اس کو سزا کے طور پر قتل کی سزا شرعی عدالت دے سکتی ہے. اور 5ویں وجہ، ایک آدمی کے اوپر کسی نے عزت، مال اور اس کی جان پر حملہ کیا اور اسی موقع پر اس نے ڈیفنس کیا اور اس کو مار دیا. یہ 5 شکل کے علاوہ کوئی چھٹی شکل نہیں ہے. اسی شکل میں کسی کا قتل ممکن ہے اسلام میں، بقیہ کوئی قتل کی وجہ نہیں ہو سکتی. یہ جتنا بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے، وہ خودکش بم جاتا ہے، کچھ بھی اسلام میں ایسی پرمیشن ہے ہی نہیں. ایک قطرہ بھی خون گرے گا تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے. قرآن مجید کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک جان کو مارا یا زمین میں فساد برپا کیا، ایسی شکل میں اس نے پوری سوسائٹی کا مرڈر کیا. کیوں؟ سوسائٹی کا مارا تو ایک آدمی کو، اس نے خوف پیدا کر دیا سوسائٹی کے اندر موت کا اور لوگ اس کی وجہ سے خوف کھا رہے، لہذا اس نے پوری سوسائٹی کو مارا. یہودی مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے یہودی کو مارا اس نے انسانیت کو مارا. اگر عام آدمی کو مارا تو ایک کو مارا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ نہیں، جان سب کی ایک ہے. اس میں ہندو، مسلمان، کرسچن، یہودی کا کوئی فرق نہیں ہے. اگر ایک بھی مرڈر ہوا ہے تو اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے. پھر اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا،
جس نے ایک جان بچائی، ایک آدمی کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری سوسائٹی اور انسانیت کی جان بچائی۔ یہ دونوں آیتیں ایک چیز، یہ جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن ایک بات بتائیں، یہ دوسری جو آیت ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامک پالیسی یہ ہے کہ اگر کسی کے جان کا خطرہ ہے اور ہم اس کی جان بچانے کی پوزیشن میں ہیں تو لازم ہے کہ ہم اس کی جان بچائیں۔ مثلا ایک آدمی ڈوب رہا ہے پانی میں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے پانی سے نکالنے کا گٹس معلوم ہے، آپ سوچتے ڈوبنے تو یار اپنے سے کیا مطلب ہے، آپ گنہگار ہوں گے، آپ کو ہر حال میں کیا ہے پانی والے سے نکالنا ہے، انسانیت کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے۔ یا ایک آدمی روڈ پر کسی کو مار رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں انٹرفیئر کروں، میں مداخلت کروں تو اس کو مار سے بچایا جا سکتا ہے، آپ ہم سے مطلب نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے مداخلت سے اس آدمی پر ظلم رک سکتا ہے تو ہم کو مداخلت کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ اسلام کی پالیسی ہوتی ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر خوش رہیں، بقیہ دنیا جہنم میں جائے، نہیں۔ سندھ پر حملہ محمد بن قاسم کے ذریعے حجاج بن یوسف نے کروایا، وجہ ایک عورت نے اپلیکیشن ڈالی تھی کہ میں اس علاقے میں محفوظ نہیں ہوں، میری عزت۔ 2500 کلومیٹر سے اسلامی حکومت نے وار کیا، اٹیک کیا، کہ ایک عورت نے اس نے لکھا خط کیا کہ اسلام کے ہوتے ہوئے اس زمین پر ہماری حفاظت، میں محفوظ نہیں ہوں۔ حجاج بن یوسف کے پاس جب خط پہنچا، وہ اپنے گورنر آفس سے بیٹھا ہوا تھا، بڑا دلیر، بڑا خوریز قسم کا گورنر تھا، اس نے ہاتھ میں اس کے چاقو تھا، خنجر جسے کہتے ہیں، اور پوری دنیا کا نقشہ اس کے گورنر ہاؤس پہ لگا تھا۔ اس نے نقشہ اٹھایا اور سندھ پر گاڑا اور اپنے بھتیجے کو بلایا، اس نے کہا فوج کی تیاری کرو اس عورت کی جان کی، اور اس کی عزت کی حفاظت ہم کریں گے۔ بحری سفر، کتنا مشکل خطرناک سفر آج کے 1300 سال پہلے رہا ہوگا، سمندر کا سفر، ہوائیں کتنی مخالف، طوفان آ سکتا ہے، سب کو نظر انداز کر کے اس عورت کی عزت کے لیے، حفاظت کے لیے اسلامی فوجیں روانہ کی گئی۔ لہذا اس آیت نے یہ بھی پالیسی مرتب کی کہ مسلمان اپنی جگہ اپنی جان کی حفاظت بھی کرے گا، دوسرے کی بھی حفاظت کرے گا، شرط یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں حفاظت کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے اسلامی رائٹ میں۔ اور اگر مرڈر ہو گیا خدا نہ خواستہ اسلامی حکومت میں اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو قاتل حکومت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حکومت کو اس قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اخلاقی طور پر اس کا بلڈ منی، اس کا جو پیسہ ہے وہ ہر حال میں اس کے وارث کو دینا ہی دینا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت کوشش کی لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا قاتل کا، نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی حکومت عوام کی جان کی نمبر 1 پر حفاظت کرے۔ ایک آدمی بھی ایسا اس دنیا میں نہیں مرنا چاہیے، یا تو قاتل پکڑا جائے یا حکومت ذمہ دار ہو، تیسری کوئی شکل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یہ پہلا رائٹس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اگر حکومت اسلامی قائم ہوتی ہے تو سب سے پہلے جان اور مال کی حفاظت ہو۔ نمبر 2، ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جب معذور کہا جاتا ہے تو لولا لنگڑا ہی سمجھتے ہیں، نہیں، عورت بھی معذور ہوتی ہے، بچے بھی معذور ہوتے ہیں، بوڑھے بھی معذور ہوتے ہیں۔ یہ جو بیمار لوگ ہیں یا حقیقت میں اندھے لنگڑے لولے ہیں، ان کو در در ٹھوکر نہیں کھلانی ہے۔ جیسے ایک عورت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لازم ہے کہ حکومت ذمہ دار بنے۔ کوئی بچہ ہے، ماں باپ سب مر گئے ہیں، بچے کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ تم روڈ پر اور فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے چلو۔ ایک آدمی بھی اسلامی حکومت میں بھیک نہیں مانگ سکتا، ایک آدمی بھی۔ اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ اگر حکومت نے دیکھ لیا کہ کوئی آدمی، دیکھیں ایک ہے ضرورت کے لیے بھیک مانگنا، ایک ہے پیشہ ور بھیک مانگنا۔ پیشہ ور بھیک مانگے گا تو جیل ہو جائے گی اسلام میں، اور اگر ضرورت ور میں بھیک مانگے گا تو اس علاقے کے کا جو آفیسر ہوگا اس کی حاضری ہوگی سرکاری عدالت میں اسلامی کہ یہ بھیک مانگتا رہا، تم کرتے کیا رہے ہیں۔
آخر یہ مجبور ہوا کھانے کے لیے، تب اس نے بھیک مانگی؟ تم کیا کرتے رہے؟ تم ذمہ دار تھے اس شہر کے، چاہے وہ کلیکٹر آپ کہہ لیں، چاہے وہ ڈی ایم کہہ لیں، تم کیا کرتے رہے؟ تم کس مرض کی دوا تھے؟ بات سمجھ آ رہی؟ ان سب کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ سارا کا سارا کہاں سے کرتا معلوم آپ کو؟ وہ 2.5% زکوٰۃ سے۔ وہ جو 2.5% زکوٰۃ ہے وہ کوئی آدمی کسی کو ڈائریکٹ نہیں دیتا اسلامی حکومت میں، سب لے جا کر کے کہاں جمع کرتے ہیں؟ اسلامی خزانے میں، اور وہاں سے یہ پوری چیزیں آرگنائز ہوں گی، اور ایک آدمی بھی ملک میں بھیک نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تیسری چیز، اچھا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے علاقے کا رہنے والا ہو، پوری دنیا کا کوئی باشندہ آپ کے شہر میں آ گیا، وہ اسلامی حکومت ہے، اس نے بھیک مانگی اور ضرورت کے لیے مانگی، جو آفیسر اس شہر کا ہوگا اس کو سب سے پہلے حاضری دینی پڑے گی۔ کیسے ہوا آپ کو معلوم ہے؟ خلافت کے دور میں کوئی بھیک مانگنے والا ہی نہیں تھا۔ نمبر 3، عورت کی عصمت کی حفاظت، چاہے عورت مسلمان ہو، چاہے عورت غیر مسلم ہو، چاہے حالات جنگی ہوں اور چاہے حالات امن کے ہوں، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کسی عورت پر دست درازی کر دے، اس کی عزت سے کھیلنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ملٹری جاتی ہے آج دنیا میں، جو ہنگامے کرتی ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی ہے، لیکن اسلامی عدالت میں یہ عورت اگر جنگ آپ سے نہیں کر رہی ہے، اور اگر جنگ کر رہی ہے تو بھی آپ اس سے فائٹ کریں گے، عزت پر حملہ نہیں کر سکتے، اور اگر گھر میں ہے تو اس سے فائٹ بھی نہیں کر سکتے، اور عزت کی کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت لائی گئی، قیدی بن کر آئی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، فوجیوں نے چھین لیا تھا دوپٹہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے؟ کہا کافر کی عورت ہے، قیدی بن کر آئی ہے۔ کہا اس کا دوپٹہ کیا ہوا؟ کہا کافر ہے۔ کہا عورت ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ آپ نے اپنا رومال مبارک دیا جس کو لوگ ترستے تھے چھونے کے لیے، آپ نے اپنا رومال مبارک دیا اور اس عورت کے سر پہ ڈھاکا، کہا اس کے سر پہ پہلے پہنچاؤ۔ یہ ہیں وہ رسول رحمت جن کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور آپ اور ہم اس رسول رحمت کی کیا ہیں؟ امتی ہیں۔ یہ ہمارا کیریکٹر ہونا چاہیے۔ عورت کی عصمت کے بارے میں اتنی سخت تاکید ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ چاہے جنگ کے حالات ہوں گے چاہے غیر مسلم ہوں گے، اس میں اور مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہم کو ہر حال میں عورت کی عصمت کی حفاظت کرنی ہی کرنی۔ ایک تو کیا ہے کہ خود دست درازی کرنا، دوسرا یہ ہے کہ دست درازی ہوتے ہوئے برداشت کرنا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک عورت کو راستے میں کوئی چھیڑ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ کچھ نہیں کر سکتا، اگر ہم بولیں گے تو دو چار لوگ اور آپ کو انٹرفیئر کرنا ہے، چاہے وہ کافر کی ہو، چاہے بندی لگا کے جا رہی ہو، اور چاہے وہ اسکرٹ پہن کر جا رہی ہو، اور وہ چاہے برقع پہن کر جا رہی ہو، آپ کو اس آدمی سے بولنا ہے کہ آپ اس کو کیوں چھیڑ رہے ہیں۔ وہ چھیڑتا ہی اسی لیے ہے کہ دنیا والوں نے یہ طے کر رکھا ہم سے مطلب نہیں، ورنہ اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ راستے میں کسی عورت کو چھیڑتا۔ اگر سارے لوگ اس قانون کی پابندی کرتے ہوتے تو عورتیں محفوظ چلتی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو صنعاء سے لے کر مدینہ تک 2500 کلومیٹر کا سفر ہے۔ آپ نے فرمایا عورت سفر کرے گی اور ایک چھوٹے سے کسی چیز سے اس کو ڈر نہیں محسوس ہوگی، امن و امان سے سفر کرے گی۔ اور لوگوں نے دیکھا، اللہ کے رسول سے ایک عورت پوچھنے آئی، سوال مسئلہ پوچھنے آئی، لوگوں نے پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے؟ پتہ چلا یمن سے آ رہی ہے، اکیلے آئی ہے اور کوئی راستے میں اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں۔ ایسا امن و امان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور یہ تربیت مسلمانوں کی فرمائی تھی۔ یہ پالیسی ہے، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو آپ نے اپنی امت کی یہ تربیت فرمائی۔ چوتھی چیز، معاشی لحاظ سے بھوکا آدمی، ننگا آدمی، زخمی اور بیمار، ان چار کی دیکھ بھال بھی حکومت کو کرنی ہے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا، جیسے ایک آدمی زخمی ہے، جنگ چل رہی ہے، جیسے ہی زخم کھا کر گر گیا، اب رسپانسبلٹی ہے اسلامی ملٹری کی اس کو لے جانا اور علاج کرنا۔ بھلے دشمن ہے، رکھیں گے قید میں،
لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو تڑپتا چھوڑ دیا جائے گا. میدان جنگ میں یہ ریڈ کراس والوں نے ہم ہی سے سیکھا ہے, یہ ہم سے سیکھا ہے, نام نہیں لیتے ہیں, سیکھا ہم سے ہے. اگر وہ گر گیا زخم کھا کر کے, گھر کی ہم ہی سے لڑ رہا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے اور وہ زخموں سے چور ہے, آپ اس کو اٹھائیں گے, اٹھا کر لے جا کر کے خیمے میں ڈالا جائے گا, اس کا علاج معالجہ ہوگا, بعد میں جو فیصلہ ہوگا قیدی کا وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن وہاں پہ چھوڑا نہیں جا سکتا اور نہ اس کو تڑپتے ہوئے جا رہا ہے. جب جنگ میں ایسا ہے تو شہر میں ایسا کر سکتے آپ؟ سوال ہی نہیں اٹھتا, سوال ہی نہیں اٹھتا. جہاں جنگ کے میدان کا یہ قانون ہو وہاں پہ یہ قانون بنا دیا گیا کہ شہر میں کوئی زخمی ہے, کوئی پڑا ہوا ہے, یہ جتنے لوگ شہر میں کوئی گھرچ رہا ہے, ہم روزانہ گزرتے رہتے ہیں, یہ سب کام کرنے کے ہیں. ابھی اسی شہر میں ایک آرگنائزیشن چھوٹی سی ہو کہ بھائی شہر میں ایسے جس علاقے میں بوڑھے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں کھانے کے لیے, ان کا ایک گھر بنا دیا جائے, 100-200 آدمی کا خرچہ مسلمان. آپ دنیا آپ سے پوچھے کون لوگ ہیں آپ بھی موٹر سائیکل سے گزرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, وہ بھی موٹر سائیکل سے اس بوڑھے کو گزرتا دیکھتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. اسی لیے آپ کی اور ہماری کسی حرکت سے کوئی آدمی اسلام سے متاثر نہیں ہو رہا, کیونکہ ہماری اور اس کے چلن میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے. ہبلی اتنا بڑا شہر ہے, ریلوے اسٹیشن پر پانی کا ٹینک لگا ہوا ہے, کسی ایک مسلمان آرگنائزیشن کا لگا ہوا نہیں ہے. ہزاروں لوگ گزرتے ہوں گے, دیکھتے ہیں جین فلاں, آپ سے متاثر ہوں گے, وہ اس سے متاثر ہو گئے. ٹھنڈے پانی کا انتظام اس نے کیا ہے, سکھایا آپ کو گیا تھا. یہ جو مسلمانوں کے حالات خراب ہے, ٹوٹل ہم اپنے رسول کے طریقے سے کیا ہے ہٹ چکے ہیں. چند چیزیں محدود ہیں, بڑی پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, یہ کام کون کرے گا؟ آپ کی نماز سے آپ کے بازو والے سے لے کر آپ کے شہر والے تک کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. آپ کی نماز سے آپ کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے. جب آپ سوشل سروس کرتے ہیں تو پبلک کو فائدہ پہنچتا ہے. جب تک ہمارے مزاج میں یہ سوشل سروس نہیں آئے گی تب تک آپ سے کوئی متاثر نہیں ہو سکتا. اور جس کی آپ دعوت دینا چاہتے ہیں, جس دین کی, یہ بات یاد کر لیں, نوٹ کر لیں, جس کی پالیسی میں دعوت ہے اس کو ہر حال میں سوشل سروس کرنا ہی کرنا ہے. لوگوں کو متاثر کرنے کی چیز صرف سوشل سروس ہے. کرسچینٹی نے اس ہندوستان میں اپنے قدم جمائے 2 وجہ سے. آج بھی ہندوستان کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل کس کے انڈر میں ہیں؟ مشنریز کے انڈر میں. تمہارے پاس کیا ہے؟ یہی ہبلی اتنا بڑا شہر ہے, کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جو غریب کے لیے بنا دیا ہو مسلمانوں نے؟ پیسے کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے, سوچ کی کمی ہے. پیسے کی کمی نہیں ہے, سوچ کی کمی ہے. یہی آپ کے یہاں کی کیلی سوسائٹی کیا کیا کام نہیں کرتی ہے, جن کو آپ کہتے ہیں کہ بت کے پجاری ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کو عقل نہیں ہے. بڑے سے بڑا ہاسپٹل چلا رہی ہے, انجینئرنگ کالج چلا رہی ہے, آپ کا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے. کرنا تو بات کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, عثمان رضی ان کے زمانے آئے, راستوں میں درخت لگوائے گئے, راستوں میں پانی کا انتظام کیا گیا کہ مسافر کہاں ٹھہریں گے. ایسا نہیں تھا کہ مسافر ٹھہرنے والے مسلمان تھے, XYZ کوئی بھی ہو سکتا تھا. سب لوگ مسلمان ہو کر دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتے تھے. تڑا تڑ نکلتے ہیں اور جوتے مارتے ہیں ہم کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارا کیریکٹر ہے. اور یہ بھی بتا دیں آپ کو, علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کا جملہ علامہ اقبال نقل کرتا ہے, شاعر مشرق, کہ اگر تم محمد کے بن جاؤ تو اللہ کہتا میں تمہارا ہوں. قرآن مجید میں ایک جگہ کہا ہے اللہ کی بات کو سے پہلے رسول کی بات رکھی, اطیع اور رسول کی اطاعت کرو. ایک جگہ کا اللہ کی اطاعت کرو, پھر رسول کی اطاعت کرو. ایک جگہ رسول کی من اطاع اللہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. یہ رسول کی بات کے چھوڑنے کے سب نتائج ہیں. چند باتیں بے تکی قسم کی پکڑ رکھی. ابھی کل ایک مسجد میں اتفاق سے پروگرام تھا, وہاں پر ایک حرکت سنت کے مطابق نے پوری نماز پڑھا رہا ہے سنت کے خلاف.
دعائیں اول ثابت نہیں، دعا ایسا نہیں کرا رہا ہے. نماز سے پہلے بیٹھ کر اشہد اللہ الہ اذان پہ اٹھنے کو پیٹو کی حرکت ہے. رسول سے محبت کرنا ہے، اپنی عملی زندگی کو رسول کے تابع کر دیں، تب دیکھیے دنیا آپ کے قدموں میں کیسے آتی ہے. کتنی مرتبہ آپ کو یہ پروگرام کرتے کرتے باتیں بولتا رہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی زندگی پرسنل لائف سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں استعمال کی کہ جس میں طاقت کا یا پاور کی بات کہی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کیریکٹر پیش کر دیا. لوگ ہتھیار ڈالتے چلے گئے اور لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس قسم کا یہ بندہ ہے جو ایسا کیریکٹر پیش کرتا ہے. ہم اس رسول کے امتی ہیں جس نے اپنا کیریکٹر پیش کر ہماری تربیت کی. پورے شہر میں یہاں سے لے کر وہاں تک گزرتا ہوں، جتنے بڑے شہر ہیں ہر اسٹیشن پہ واٹر کولر لگا ہے، ایک بھی مسلمان آرگنائزیشن کا نہیں لگا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس قوم کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اگر اس قوم کے ساتھ آپ تھوڑی بھی بھلائی کریں گے آپ کی پوجا کرتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اپنی. ہمارے یہاں چھوٹی سی ایک تحصیل ہے، بیکاپور اس کا نام ہے. وہاں پر تحصیل کے مین ہائی وے گزرتا ہے، فیض آباد الہ آباد ہائی روڈ. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سوشل کام کرتے ہیں، پوری اس تحصیل میں گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے کا انتظام نہیں ہے. میں نے کہا ہم لگوائیں گے. تحصیل کے سامنے میں نے ایک صاحب سے بات کی کہ اس میں لائٹ کا معاملہ ہوگا. انہوں نے کہا مولانا ہم جنریٹر بھی چلاتے لائٹ، اگر آپ کولر لگوا دیتے ہیں تو لائٹ ہم دیں گے. آپ یقین کریں گے 4 سال ہو گیا ہے آ کر کے اس کولر کو لوگ چومتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے سوسائٹی فلاح المسلمین نے لگوایا ہے، اس کو چومتے ہیں. کیوں؟ جس یہ قوم ہی ایسی ہے، یہ تو اپنے دکانوں میں لکھے رہتی ہے کہ کسٹمر ہمارا ایشور ہے. اگر آپ اس طرح سے آپ کام کر کے دکھائیں جہاں پر ہو، ناممکن ہے. یہ فسادات، یہ آپ سے دشمنی، یہ سب ہمارے کیریکٹر کے نتائج ہیں. میری گاڑی یہ چھوٹی سی وہاں فیض آباد میں، آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں گاڑی پہ موجود نہیں تھا، گاڑی کو سجدہ کیا تھا ایک آدمی نے کر کہ صاحب یہ وہ گاڑی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے. بغیر ذات پات کے بیمار ہو گیا بندہ، لے کے جاتے ہیں. بچے کو ایک سانپ کاٹ لیا، آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں خطرناک قسم کے سانپ ہیں، مر جاتا ہے بچہ. ڈاکٹر کے پہنچے، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب بچہ پیسے کی وجہ سے مرنا نہیں چاہیے، موت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس بچے کے گھر کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ نہیں تھا. میں نے کہا ہمارے دوست محمد احمد صاحب سے، مولانا یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنے بھانجے کو کاٹ دیا. ہم نے کہا 5 لاکھ اس میں ہیں پیسے، بچے کی جان بچنی چاہیے، پیسہ وجہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ ہوتا تو بچے کی جان بچ جائے. جتنا پیسہ لگے بچے کی جان بچانی ہے. ایسے جب مسلمان کیریکٹر پیش کرتا ہے نا تب حالات بدلتے ہیں، ایسے نہیں بدلتے حالات. یہ رسول نے ہماری تربیت فرمائی تھی، کر کے ہم دیکھیں اور پھر دیکھیں. تو جب معاشی تحفظ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے احکام جاری کیا کہ بچہ جیسے پیدا ہو اس کو وظیفہ دے دیا جائے. جب بچہ روٹی کھانے لگے تو وظیفہ دے دیں. ایک ماں کو معلوم ہوا کہ بچہ جب تک روٹی نہیں کھاتا ہے تب تک وظیفہ نہیں ملتا ہے. بچے نے کیا کیا کہ دودھ جلدی چھوڑا دیا تاکہ ماں بچے کو وظیفہ ملنے لگے. دیکھیے ہوتا نا بچہ 2 سال تک دودھ پیے گا پھر روٹی کھائے گا، تو 2 سال کے بعد اس کا وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کرایا. اس ماں کو کیا ہوا، غریب رہی ہوگی، پریشان، یا آدمی پریشان ہوتا تو اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم پریشان نہیں، اس لیے ہم کو بڑی ہوائیاں لگتی ہیں اور بڑی ہمیں اچھا لگتا ہے. ایک آدمی جس کے پاس مسائل ہوتے ہیں پیسے کے، کبھی 10 روپے 5 روپے 500 روپے، آپ اس سے پوچھیں کس مسائل سے گزرتا رہتا ہے. وہ عورت نے کو جب معلوم ہوا کہ عمر نے وظیفہ جاری کیا ہے تو اپنے بچے کو 1 سال کے اندر دودھ چھڑا دیا اور روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لے کر کے آئی حضرت عمر کے پاس کہ حضرت یہ روٹی کھانے لگا ہے، آپ اس کا وظیفہ جاری کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی عمر دودھ پینے کی تھی، تم نے اس کو اتنی جلدی دودھ چھوڑا دیا. تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس لیے چھوڑایا تاکہ وظیفہ جاری ہو جائے. اللہ کہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی. عمر نے کہا کہ میرے اس قانون سے ایک بچے کا بچپنا چھینا گیا، اس کو دودھ پینے کی جو عمر تھی اس عمر کو گھٹا دیا گیا.
بچے کے پیدا ہونے والے دن سے وظیفہ شروع کیا جائے گا, 2 سال کی قید ختم کی جاتی ہے. یہ ہے وہ اسلامی قانون جس سے لوگ رحمت کے سائے میں رہتے تھے اور امیروں کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتے تھے. دیکھا بھی نہیں تھا امیر المومنین کو, ان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ایسے امیر المومنین کو صحت عطا فرما, ایسے امیر المومنین کی زندگی عطا فرما. ہمارا جو ماضی ہے نا اتنا تابناک ہے, قسم خدا کی حیرت ہوتی ہے. اگر آج صحابہ آ جائیں تو ہماری داڑھیاں بڑی بڑی دیکھ کر کنفیوز ہو جائیں کہ یہ یہودیوں کے کسا عمل, اور نام ان کا عبد الرحمن اور عبداللہ ہے. ہمارے عمل کو دیکھ کر حیرت کریں گے کہ یہ کون سی آبادی ہے جس آبادی میں ہم کو بھیج دیا گیا ہے. یہ حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے. اللہ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا, اس کی یہ برکت تھی. وفی اموالہم حقا للسائل والمحروم, ان کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے, محرومین کا بھی حق ہے. کس نے دیا ہے پیسے؟ کون ماں کے پیٹ سے چیک لے کر کے آیا ہے؟ کس نے کتنا کمایا ہے؟ اللہ قیامت میں پوچھے گا. میں بھوکا تھا, کھانا کھلایا؟ بولے گا اللہ آپ کہاں بھوکے, آپ تو اللہ ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے, اس میں وہاں پہ اس حدیث میں مسلمان کا ذکر نہیں ہے کہ تم نے مسلمان کو کھانا کھلایا نہیں. اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا, تم نے کھانا کھلایا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کہاں کھاتے؟ کہا فلاں بندہ میرا بھوکا تیرے پاس آیا تھا نا, اور تو نے اس کو کھانا نہیں دیا. اگر تو اس بندے کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا. کتنی محبت ہے رب ذوالجلال کو اپنے بندوں سے. اس بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم 2 منزلہ مکان بناتے ہیں, 3 منزلہ بناتے ہیں, اوپر سے چڑھ کر کے دیکھتے ہیں فلاں جگہ جھوپڑا ہے. کبھی ہمارے صحت پر اثر بھی نہیں پڑتا ہے کہ چلو اس کی چھت ٹھیک کروا دیں. ان کی آہیں ہمارے گھروں کے سکون کو چھین لیتی ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں نا, بیڈ ہمارے بڑے اچھے ہیں, نیند نہیں آتی ہے. نیند نہیں آنے کی وجہ وہ اس غریب کی آہ تم کو لگتی اور ہم کو لگتی, اس لیے نیند ہماری آرام ہو جاتی ہے. کبھی ان کی طرف بھی توجہ کرے. 5واں حق ہے جو اسلامی حکومت میں سب سے اہم ہے, وہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف سب کے ساتھ. کوئی بھی ذرہ برابر کا فرق نہیں ہونا چاہیے. نبی کی ذات ہے, یہودی اور مسلمان مقدمہ لے کر پہنچے, اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. اللہ کے رسول نے گواہان سنے, وٹنس سنی, سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. مسلمان بڑی توقع سے گیا تھا, میں تو لا الہ الا اللہ بولتا ہوں, تیرے اس نبی کا امتی ہوں, فیصلہ میرے حق میں ہونا ہے. اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. کیوں؟ کیونکہ گواہ اس کے حق میں تھے اور وہ سچ تھا. یہ ہے اسلامی عدالت. یہ تو چھوڑو, امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف مقدمہ آیا. چیف جسٹس ایک دوسرے صاحب تھے, مقدمہ تھا ان کی زرہ چوری ہو گئی. کس کی؟ حضرت علی کو. بازار میں زرہ, وہ جو چور مال بکتا نہیں وہاں سامان بک رہا تھا. ان کے غلام نے پہچان لیا, حضرت علی سے کہا کہ حضرت آپ کی زرہ وہاں پر ہے, وہ فلاں بندہ بیچ رہا ہے. حضرت علی نے جا کر اس سے کہا کس کی زرہ؟ کا میری ہے. کس سے بات کر رہا ہے؟ امیر المومنین سے. ہے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کہا تمہارا دعویٰ ہے کہ میری ہے, یہ میرے قبضے میں ہے. شرعی حکم یہ ہے جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل پیش کرے گا. دلیل تم کو پیش کرنا ہے کہ یہ تمہاری ہے, ہم کو نہیں پیش کرنا. میرے تو قبضے میں, تو میری ہے ہی ہے. اسلامی حق قانون بھی یہی ہے کہ الدلیل علی من ادعا, جو دعویٰ کرے گا وہ پروف کرے گا. کیس گیا عدالت کے پاس, حضرت علی عدالت کے پاس پہنچے. ان کو بھی تھا کہ عدالت اپنی ہے, چیف جسٹس اپنا اپوائنٹمنٹ کیا ہوا ہے. چیف جسٹس نے پوچھا, یہودی اس سے پوچھا حضرت علی سے, تمہاری ہے؟ ہم ہوتے کیا کرتے؟ ارے مارا اٹھا لے جاؤ جی. چیف جسٹس پوچھتا علی سے, یہ تمہاری ہے؟ کہاں تمہارا دعویٰ ہے؟ ہاں. دلیل لاؤ. کہا میرا بیٹا حسین اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ میں نے فلاں وقت خریدی ہے اور میرے ساتھ یہ تھا. کہا آپ کو معلوم ہے علی؟ کون کہہ رہا ہے؟ اس کا اپائنٹمنٹ کیا ہوا چیف جسٹس امیر المومنین سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کرتا ہے. کہتا ہے تمہیں معلوم ہے
بیٹے کی گواہی باپ کے مقابلے میں شریعت میں قبول نہیں ہوتی. دوسری گواہ پیش کرو. اس نے کہا جب میں نے خریدا تو میرا غلام ساتھ میں تھا. کہا غلام کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی, اس کے علاوہ کوئی تیسری ہو تو پیش کرو. کہا تیسری کوئی گواہی نہیں. کہا یہ یہودی کا مال ہے, آپ کا دعویٰ غلط ہے, آپ کے سار گئے. یہ ہے عدل و انصاف. اور اس یہودی کا کیا عالم ہوا؟ اس کے پیر سے زمین سرک گئی کہ امیر المومنین کے خلاف چیف جسٹس نے فیصلہ کر دیا. اس نے کہا یہ کون سا مذہب ہے؟ کہا اس کا نام اسلام ہے. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ ایسے نہیں ہو گئے ہیں. یہ کیریکٹر تھا. اور امیر المومنین ایسا نہیں کیے کہ جھڑک جائیں, ناراض ہو جائیں. نہیں, فیصلہ ہے. اللہ کے رسول کا بتایا ہوا اصول ہے, اس کے تحت چیف جسٹس آرڈیننس جاری کر رہا ہے. اس کا نام عدل اور انصاف ہے. دنیا اس پیش کرنے والی عدل اور انصاف. آپ کو معلوم ہے جارج بش نے, یہ براک اوباما سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھا, اس نے جنرل پرویز کو جب فون کیا, حالات جب خراب ہوئے تھے افغانستان کے, ایک سینٹنس اس نے کہا تھا. اس نے کہا تم میرے ساتھ ہو یا نہیں ہو, میرے ساتھ ہو تو میرے ہو, میرے ساتھ جو بھی نہیں ہے وہ میرا دشمن ہے. یہ ہے اصول سپر پاور کے. حق کی بات نہیں کہ تم حق کے ساتھ ہو جاؤ, میں غلط ہوں میرا ساتھ ہو. ہے کوئی ابو بکر خطبہ دیتے, قسم خدا کی رونے کا دل چاہتا ہے. ابو بکر خطبہ پہلے دن دیتے ہیں کہ اے لوگو, اگر میں غلط بات کہوں تو میری بات نہیں ماننا, جب تک میں شریعت کا دامن تھامے رہوں گا میرا ساتھ دینا, اور اگر میں غلط ہو جاؤں تو مجھے تیر کی طرح سیدھے کرنا. ہے سپر پاور کوئی کہنے والا یہ جملہ؟ اور اگر یہ جملہ نہیں کہتے تو امیر المومنین نے سیم یہی جملہ ریپیٹ کیا خلافت کے وقت میں. ایک بوڑھی عورت نے حضرت عمر کے خلاف آواز اٹھائی. یہ وہی بات تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ امیر المومنین ہے لیکن حق کو قبول کرتا ہے, اس کے پاس حق ہے. یہ تربیت رسول اکرم نے ہماری فرمائی تھی. عدل و انصاف اس حد تک تھا. اس کا نام اسلام ہے. کاش ہم اسلام کی باتوں کو جانتے اور اسلام پر اپنی زندگی کو نافذ کرنے کی فکر کرتے. ہماری دنیا بدل جاتی اور ہم دوسروں کی دنیا بدل دیتے. نہ ہم اپنی دنیا بدل پا رہے ہیں اور نہ دوسروں کی دنیا بدل سکتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے دنیا ہماری بدلتی ہے. یہ عدل و انصاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے ہیں حضرت زید, بہت چاہتے تھے آپ نے بیٹی کی طرح ان کو ایک مرتبہ اناؤنس بھی کر دیا تھا میرا بیٹا ہے. اللہ نے منع کر دیا, وہ الگ بات ہے. بہت چاہتے تھے زید کو. ایک عورت کے خلاف فیصلہ ہو گیا. عورت سردار کی بیٹی تھی, چوری کی تھی, چوری میں ہاتھ کٹنا تھا. حضرت زید کو لوگوں نے کہا کہ آپ خدا کے واسطے حضور سے سب سفارش کر دیجئے اور تاکہ اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زید پہنچے تو پہلے تو زید کو خبر لی, تم نے کیا سمجھ رکھا ہے, اللہ کے معاملے میں مداخلت کر سکتا ہوں؟ اللہ رحمان اور رحیم ہے. اس نے چور کی جو سزا رکھی ہے وہ رحمان ہونے کے باوجود رکھی ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اللہ کے خلاف مجھ سے سفارش کرنے کی؟ اور آپ نے فرمایا یاد رکھو زید, لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو آج ہاتھ کاٹ دیتا. سمجھے؟ یہ ہے فیصلے. اس کا نام عدل اور انصاف ہے. کہاں ہے دنیا میں جمہوریت جس کا جنازہ نکل چکا ہے؟ اس کا نام جمہوریت ہے. جس اسلام کو لوگ بدنام کرنے کی فکر کرتے ہیں. ابھی آپ کو بتایا کہ 5 شکل کے علاوہ قتل کوئی جائز نہیں ہے, اس کے خلاف لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ اسلام میں جو دہشت گردی اور فلاح ہے. یہ انصاف ہے اسلام کا. آپ کو دن بھر میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بغیر ہماری کسی اپلیکیشن کے رب ذوالجلال نے ایسے گھر میں ہم کو پیدا کیا ہے, ایسے مذہب میں پیدا کیا ہے, اور ایک ایک چیز جس کی واضح ہے ایسی شکل میں ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد چھٹی چیز کوآپریشن ہے. اسلامی حکومت میں کوآپریشن, اسلامی حکومت خود مدد کرے اور پبلک کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, کہ لوگوں بھلائی کا جو بھی کام ہو مسلمان کر رہا ہے. ایک غیر مسلم فیض آبادی کا واقعہ بتاتے ہیں. بجرنگ دل بہت ہی آپ کو معلوم ہے خطرناک تنظیم. فیض آباد کے ایک علاقے میں, آج کے 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں,
فیض آباد کے ایک علاقے میں طوائفیں رہتی تھی. جب کسی زمانے میں نوابوں کے زمانے میں رہتی رہی ہوں گی تو وہاں پر ایریا شہر کا کنارہ رہا ہوگا. اب وہ بیچوں بیچ شہر میں آ گیا. جب بیچوں بیچ میں شہر آ گیا, دونوں طرف محلے آباد, اب اس سے عورتیں متاثر ہو رہی ہیں اور لڑکیوں کے کیریکٹر پر زبردست آنچ اچھالی جا رہی ہے. بجرنگ دل نے کہا جناب یہ محلہ یہاں سے اٹھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے مسلمان کے چند لڑکے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اس سے کوئی بحث نہیں کہ بجرنگ دل نے یہ آواز اٹھائی ہے, آواز حق ہے. عورت کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے لی, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. گولیاں چلی قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, اور مسلمان ان کا ساتھ دیے. مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے کہ مولانا بجرنگ دل نے یہ آواز اٹھائی تھی, ہم لوگوں نے ان کا سپورٹ کیا. ہم نے یہ آیت پڑھی تعاونوا علی البر والتقوی, جہاں بھی بھلائی ہو آپ سپورٹ کریں. کرنے والا کون ہے؟ اس سے شرابی ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے, جواری ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے, کرسچن ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک تنظیم بنی مکے کی زندگی میں. ابھی نبوت کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا تھا, تنظیم نے, نوجوانوں نے تنظیم بنائی. تنظیم کے دفعہ یہ تھی کہ اگر قریش پر یا علاقے میں کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو ہم اس کو پاور سے روکنے کی کوشش کریں گے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا میں اس کا ممبر بننا چاہتا ہوں, میں اس کا ممبر بننا چاہتا ہوں. اسی شہر میں آپ کے چند نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہوا, کوئی جھانکنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنی جگہ خوش ہیں, بڑے نمازی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں. یہ سب سوال دینے ہوں گے جواب قیامت میں. ابھی یہاں پہ گائے کا معاملہ ہوا, اس کو مارا, ہم کو خبر بھی نہیں ہے, ہم پوچھ بھی نہیں رہے کیا ہوا کیسے ہوا. کیوں؟ ان کا ہوا تو تم نے نہیں پوچھا, تمہارا ہوا تو دوسرا نہیں پوچھا. ایسے ہی انگریزوں نے بھارت پر قبضہ کیا تھا. ایسا نہیں ہوا تھا پہلے دن آ کر دلی پہ جھنڈا گاڑ دیا, جھنڈے ایسے گڑے تھے. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اگر ایک پر ظلم ہوگا تو پورا شہر آ کر بات کرے گا, ظلم کرتے ہوئے 50 مرتبہ وہ سوچے گا کس پر ظلم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, وہ چاہے حکومت ہو اور چاہے فرد ہو. جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قلوبہم شتّا, ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں, ان کی کوئی طاقت نہیں ہے, جس کے جو چاہیں گے محلے والے بات کرتے رہیں گے, دوسرا محلہ آ کر پوچھے گا بھی نہیں. نتیجہ یہی نکلے گا ہر ایک کے ساتھ, وہ چاہے مولانا سراج ہو اور چاہے عبد القادر صاحب ہو. یہ ہم اس پالیسی سے ہٹے, اس کا یہ نتیجہ نکلا. تعاونوا علی البر والتقوی, پھر کہا گیا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کبھی بھی برائی کا ساتھ نہیں. ہمارا بھائی ہے, بیوی نے غلطی کی ہے, لہذا ہر حال میں ہم کو پڑوسی سے لڑنا ہے. یہ کیا پالیسی ہے؟ اگر بیوی نے پڑوسی سے غلطی کی ہے تو بیوی کو ڈانٹے, بھائی نے ظلم کیا ہے دوسرے پر, بھائی کو ڈانٹے. یہ کیا بات ہے؟ میرا بھائی ہے لہذا ہمارا حال میں بھائی کا سپورٹ کریں گے. یہ تو جاہلی پالیسی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انصر اخاک ظالما و مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. کا اس کا معنی سمجھ لو, ظالم کی مدد کرنی ہے. کیسے؟ ظلم نہیں کرنے دینا, یہ اس کی مدد ہے, کیونکہ ظلم کرے گا قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا. لہذا اس کو قیامت کی آگ سے بچانے کے لیے اس کی مدد کریں. کیا کریں؟ ظلم نہیں کرنے دیں. ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ کا بچہ بالو وادے سے لڑے گا, آپ بتائیے آپ کس کا سپورٹ کرتے ہیں؟ ہمیں میرا بچہ ہے, میری بیوی لڑی ہے, میرے بھائی سے لڑائی ہوئی ہے, لہذا وہ بھی کبھی تمہارے سے نہیں کرنا. اس کو بھی وہی اپنے بیوی کو اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اپنے بھائی کو اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے. کبھی ہم اپنے خلاف بھی کبھی کوئی فیصلہ کریں اگر ہم ناحق ہیں تو یہ پالیسی ہونی چاہیے. تو بہرحال اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہمارے پاس 24 رائٹس ہیں جو اسلام نے دیے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو عوام کے یہ 24 رائٹس ہیں. انشاءاللہ لگاتار اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.